بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ گھر کو توڑنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن گھر کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا جو خضر راہ بنے۔ گھر توڑنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ خدا را اپنا ہستہ بستہ گھر برباد مت ہونے دیں۔ نئی نویلی دلہن کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں۔ جب پہلی رات ہی دلہن کو اس کے شوہر نے کہا، عائشہ کا رشتہ اس کے جاننے والوں نے کروایا تھا۔ لڑکے والے گھر آئے تو ان کو عائشہ پسند آئی۔ انہیں لڑکی سے زیادہ لڑکی کی ماں پسند آئی کیونکہ اس کا رکھ رکھاؤ مزاج ان کو زیادہ پسند آیا۔ اس طرح سے لڑکے والوں نے ہاں کر دی۔ 3 بھائیوں میں سے احمد سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ احمد کی جاب بھی بہت اچھی تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ الگ گھر میں رہتے تھے۔ عائشہ کے گھر والوں کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ یوں یہ رشتہ طے ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد نے عائشہ کو بتایا کہ دیکھو میری والدہ میرے لیے بہت محترم ہے، ان کو کسی بات کی تکلیف نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی خدمت کرو، میری بڑی بھابھیوں کی طرح تم ان کے نقص نہ نکالنا۔ عائشہ اپنے شوہر کی پہلی رات ہی اپنی تعریف اور محبت بھری باتیں سننے کی بجائے اپنے شوہر سے ذمہ داری کا سن کر کچھ پریشان سی ہو گئی، جس سے اس کے دل کی بڑی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ تمام تر خوشیوں کے باوجود اس کے دل میں پریشانی نے گھر کر لیا تھا۔ ایسے ہی یوں وقت گزرتا گیا۔ عائشہ نے احمد کی مثبت باتوں کو بھی منفی لینا شروع کر دیا، خصوصاً ساس کے حوالے سے۔ بظاہر وہ شوہر کی ہر بات سن لیتی لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی ہوتی۔ عائشہ کی ساس مومنہ بیگم بہت سیدھی سادی خاتون تھی۔ اس کے شوہر کو فوت ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ 2 اس کے بڑے بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر گھر کو چھوڑ چکے تھے۔ مومنہ بیگم نے احمد کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ ویسے بھی چھوٹے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، والدین کو ان سے زیادہ انسیت اور پیار ہوتا ہے۔ احمد کی شادی کے بعد انہیں یہ فکر لگی رہتی تھی کہ بڑے بیٹوں کی طرح احمد بھی ان کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اس لیے مومنہ بیگم کی عائشہ کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا، وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن عائشہ کے دل میں ساس کے خلاف بڑی عجیب سی کیفیت اور حسد سا پل رہا تھا۔ اس پر عائشہ کی جٹھانیوں نے بھی اس کو بڑی عجیب سی پٹی پڑھا دی کہ تم ان کی نکرانی تو نہیں کہ تم اپنے شوہر کے والدین کی ہر وقت خدمت کرتی پھرو، شادی کے شروع کے دن تو بڑے گھومنے پھرنے کے ہوتے ہیں، تم بھی احمد کے ساتھ جاؤ اور گھومو پھرو۔ عائشہ نے کہا لیکن بھابی میں کیسے؟ بھابی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ گھر کے سارا دن کام نہ کیا کرو، صرف اپنے کمرے میں لیٹی رہا کرو، لیکن جب شام کو احمد کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت جتنا کام تم آسانی سے کر سکتی ہو تو کام کیا کرو، اور احمد سے کہا کرو میں تو سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ جب تک ہم خود احساس نہ دلائیں تو مردوں کو کب احساس ہوتا ہے؟ وہ ہمارا خیال کیسے رکھیں گے؟ ہمیں اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑتا ہے، آخر ہم صنف نازک ہیں۔ اس سے پہلے کہ ساس بہو کے خلاف اپنے بیٹے کے کان بھرے، تم خود اپنی مظلومانہ حالت کو احمد کے سامنے پیش کرتی رہنا، اور ہاں سچ اور جھوٹ کے چکروں میں نہ پڑنا۔ ہم کون سی کسی کی جان لے رہے ہیں، اتنا تو پھر چلتا ہی ہے نا، اپنا جائز حق ہی تو لینا ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو پھر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ آخر اس سنہرے وقت کو تم شوہر کے والدین پر قربان کرتی رہو گے۔ اتنا کریڈٹ تو ملتا ہے کہ بندہ ادھر ادھر کی بات لگا لے، جو کوئی بھی ہمیں کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ الٹا مزید توقعات رکھ کر شکایات کا ایک محاذ کھول دیا جاتا ہے۔ جٹھانی کی ہمدردی بھری باتیں اور جو پٹیاں تھیں وہ عائشہ کے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ ان پر بھرپور عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھی اور اب روزانہ عائشہ احمد کے کان بھرتی۔ ادھر احمد جب والدہ سے کچھ کہتا تو ماں بھی بہو کی شکایت کرتی، اور سارا دن تو میں کام کرتی ہوں، بہو تو سارا دن کمرے میں لیٹی رہتی ہے۔ احمد بہت پریشان کہ میں سنوں تو کس کی سنوں؟ اگر میں ماں کی سنتا ہوں تو ماں بہو کے خلاف کہتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ میری ماں کے خلاف کہتی ہے۔ نہ میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں ماں کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ ایک دن احمد اپنے دوست محسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بہت پریشان تھا۔ محسن نے احمد سے پریشانی کی وجہ پوچھی کہ تم آخر پریشان کیوں ہوں؟ احمد نے اپنے دوست محسن کو ساری بات سنا دی کہ میرے گھر کے یہ حالات ہیں۔ جب احمد محسن کو بات بتا رہا تھا تو محسن کی بیوی نے بھی ساری بات سن لی۔ محسن کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ احمد بھائی سے کہیں کہ اپنی بیوی کو ایک دن میرے گھر بھیجیں، میں اس کو سمجھانے کی
کوشش کروں گی، انشاءاللہ احمد بھائی کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ احمد کو اور کیا چاہیے تھا؟ احمد نے تو دوسرے دن ہی عائشہ کو ابیہا بھابی کے گھر چھوڑ دیا۔ ابیہا نے عائشہ سے پہلے دوستی کی، پھر اس کے لباس، اس کی تعلیم اور اس کے حسن کی تعریف کی۔ ابیہا بہت سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے عائشہ کو اعتماد میں لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کو کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ عائشہ نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی، اس نے ساری باتیں بتائی۔ ابیہا نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ عائشہ دل کی بری نہیں ہے۔ اس کی جٹھانیوں اور شادی سے پہلے اس کی سہیلیوں کی بتائی ہوئی باتوں نے اس کو یک طرفہ اور خود غرض بنا دیا ہے، لیکن عائشہ خود سے کوئی تیز ترار لڑکی نہیں ہے۔ اور پھر رہی صحیح کسر، اس کے شوہر نے پہلی رات ہی اس کی تعریف کرنے کی بجائے اپنی ماں کی ذمہ داری ڈالنے پر اس کو خود غرض بنا دیا ہے۔ اب عائشہ ان سب باتوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور وہ ابیہا سے کہتی ہے کہ میں تو احمد سے کہوں گی کہ میں الگ گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ ابیہا نے اس کی ساری باتیں بڑی پیار اور محبت کے ساتھ سنی، پھر عائشہ کو بہت پیار اور محبت سے سمجھانا شروع کر دیا کہ ماں اپنے بچے کو جب جنم دیتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف سہتی ہے، موت کے منہ سے ہو کر واپس آتی ہے، پھر وہ بچے کو جنم دیتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد تم بھی اس مرحلے سے گزرنے والی ہو اور ایک بچے کو جنم دو گی۔ پھر اس بچے کو 25 سال تک پالنا، راتوں کو ماں کا جاگنا، اس کو پڑھانا صرف ماں ہی سمجھتی ہے۔ میں بھی ایک ماں ہوں، میری بھی ایک بچی ہے، جب اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں تڑپ جاتی ہوں۔ میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں کھانا نہیں کھا سکتی، میں اپنے بچے کو کسی کو کیسے سونپ سکتی ہوں؟ ابیہا نے کہا، تم میری بات سمجھ رہی ہو؟ عائشہ نے بڑی گہری سوچ سے گزرنے کے بعد اسبات میں اس کو سر ہلا دیا۔ عائشہ سوچوں میں گم تھی۔ ابیہا نے کہا، چلو سنو میری بات، اگر تمہارا اکلوتے بھائی کی جب شادی ہو اور وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے گھر میں الگ ہو جائے تو تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ عائشہ نے کہا، نہیں، میں اپنے بھائی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ایسے میرے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اگر وہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اکیلے کیسے رہ سکیں گے؟ اور کمی کیا ہے میرے میکے کے گھر میں؟ نوکر چاکر سب کچھ تو ہے، میری بھابھی ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر اچانک عائشہ کے دل کے کونے میں ایک آواز کھٹکی کہ تمہیں بھی تو سب سہولتیں اس گھر میں موجود ہیں، لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ احمد کو میں الگ گھر میں لے کر رہوں گی۔ ابیہا کہنے لگی، میری گڑیا، میری چندا، تمہاری ساس بھی تو بوڑھی ہے، وہ بھی اکیلی رہ جائیں گی نا، ان کا کیا ہوگا؟ تم نے کبھی سوچا؟ میری چندا، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آج تم ان کے ساتھ ایسا کرو گی تو کل تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ گھر کے بڑے تو گھر کی رونق ہوتی ہیں، پہلے 2 بیٹے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری چندا، تم بڑی سمجھدار اور عقل مند ہو، کیا تم اپنی ساس کو دوست نہیں بنا سکتی؟ چلو ماں کا درجہ نہیں دے سکتی تو دوست تو بنا سکتی ہو۔ تمہاری شادی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں، کیا تمہاری ساس نے کبھی تم پہ زیادتی کی، کوئی ظلم کیا؟ عائشہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ نہیں، میری ساس نے مجھ پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، لیکن روک ٹوک بہت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ نہ کھاؤ پیو، اس کام کو ایسے کرو، اس چیز کو ادھر رکھو، ادھر نہ کرو، یہ کام اس ٹائم پہ کرنا تھا، اس ٹائم پہ کرو، ایسی روک ٹوک بہت کرتی ہے۔ تو ابیہا نے کہا، میری چندا، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی کہتی ہیں، کیا میکے میں کبھی تمہاری ماں نے تمہاری روک ٹوک نہیں کی تھی؟ تو عائشہ بڑی گہری سوچ کے ساتھ سر کو ہلا کر کہنے لگی کہ ہاں، میری ماں بھی روک ٹوک کرتی تھی، لیکن ساس کی روک ٹوک مجھے بڑی عجیب اور بری لگتی ہے۔ لیکن ماں بھی روک ٹوک کرتی تھی، لیکن وہ مجھے عجیب اور بری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عائشہ کا دل اور دماغ ابیہا کی باتوں سے صاف ہو رہا تھا، نفرت کے بادل چھٹ رہے تھے، سامنے اس کو صاف نظر آ رہا تھا۔ عائشہ بولی، ابیہا بھابی، آپ میرے لیے دعا کرنا کہ میں اپنی ساس کو سمجھنے کی کوشش کروں اور ان کے احساسات کو اپنی ماں کی جگہ پہ رکھ کر سوچوں۔ ابیہا نے پھر اپنے شوہر کو فون کیا کہ کھانا تیار ہے، آپ احمد بھائی کو لے کر آ جائیں، اور اس طرح سے سب نے مل کر کھانا کھایا اور بڑا اچھا سا ٹائم سپینڈ کیا اور ڈھیروں ساری ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی۔ ابیہا نے جاتے ہوئے عائشہ کو ڈھیروں دوائیں دیں اور ایک سوٹ کا تحفہ بھی اس کو دیا۔
اگلے دن ایک نئی عائشہ سسرال میں نظر آئی۔ وہ اپنا ہر کام بڑے شوق اور محبت کے ساتھ کرنے لگی، ساس کا بھی بڑا احساس کرنے لگی اور بڑی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے لگی، ان کا احترام کرتی تھی۔ ساس حیران ہو رہی تھی کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اب وہ بہو سے کوئی بات نہیں کرے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ اس کو ہر وقت یہی خوف لگا رہتا تھا کہ ان کا تیسرا بیٹا احمد بھی کہیں ان کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لیکن عائشہ کے اچھے رویے نے چند دن میں ہی مومنہ بیگم کے دل میں گھر کر لیا اور جٹھانیاں یہ بات دیکھ کر جلنے لگی۔ ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ اپنی بیویوں کو عائشہ کی مثال دے کر بات کرنے لگے۔ ادھر ابیہا نے بھی اپنے شوہر محسن سے کہا کہ آپ احمد کو تھوڑا سمجھائیں کہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ ماں کا بھی احترام کریں، لیکن بیوی کو بھی بیوی کا حق دیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ جب شوہر بیوی کو وقت دیتا ہے، پیار کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے تو بیوی حسد کی آگ میں پھر نہیں جلتی۔ جب شوہر بیوی کو پیار اور اہمیت نہیں دے گا تو بیوی کو حسد جیسی آگ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ احمد بھائی کو آپ سمجھائیں کہ وہ عائشہ کو ٹائم دے، اس کو خوش رکھے، ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھے، ان کا احترام کرے اور بیوی کو بیوی کا مقام دے اور بیوی کو بیوی کا مقام دے۔ عائشہ کی تعریف کرے۔ شوہر کی تعریف سے بیوی کھل اٹھتی ہے۔ جب اس کو اس کی محبت ملتی ہے تو شوہر سے منسلک وہ ہر چیز سے محبت کرنے لگتی ہے۔ محسن نے جب احمد کو یہ سب باتیں سمجھائیں تو احمد بہت شرمندہ ہوا اور اس نے عائشہ کے ساتھ بہت مثالی رویہ رکھنے لگا، جو ہر لڑکی ہر وقت چاہتی ہے اور اس کے وہ خواب دیکھتی ہے۔ اس طرح سے ایک گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ بیٹا، ماں اور بیوی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ گھر کو توڑنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن گھر کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہوتا، جو سیدھی راہ دکھانے والا ہو، جو خضر راہ بنے۔ میری دعا ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کی تربیت اچھی کریں اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے اور ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ فی امان اللہ۔